کہا کہ ایک لڑکی نے کسی شخص سے چپکے سے نکاح کر لیا، گھر والوں کو نہیں پتا تھا، اور پھر گھر والوں نے اس کا کسی اور جگہ نکاح کر دیا اور وہ نہ بتا سکی، اور اب دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور 2 بچے بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی دوست کا کارنامہ ہے جو انہوں نے آن ایئر بتایا۔ تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو ایک کھیل بنا لیا ہے۔ ہم پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں، اس وقت نہیں دیکھتے کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میرے اس عمل کا مجھے آخرت میں کیا بدلہ ملے گا، اس کی وجہ سے موت آسان ہوگی یا بری موت آئے گی، قبر میں راحت ملے گی یا عذابات قبر ہوں گے، میدان محشر میں مجھے آسانی نصیب ہوگی یا ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا میرے پیچھے لگے گا، مجھے جنت میں براہ راست ڈال دیا جائے گا یا جہنم میں پہلے عذاب بھگتیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کو مذاق بنا کے پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد پھر کہیں جا کے کوئی دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر مفتیان کرام یاد آ جاتے ہیں اور ہم ان سے رجوع کرتے ہیں۔ پھر بھی رجوع کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، قدم اٹھانے کے بعد مشورے کیا کرتے ہیں۔ تو اس تمہید پر درد کے بعد گزارش یہ ہے کہ جب تک لڑکی کسی کے نکاح میں ہے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی نے جو والدین سے چھپ کر کسی شخص سے خود نکاح کیا، وہ لڑکا کسی بھی حوالے سے اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار تھا یا نہیں، مثلا خاندان کے اعتبار سے۔ ویسے ہمارا مذہب ذات پات کا بالکل لحاظ نہیں کرتا، تمام مسلمان برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے، تو معیار تقوی ہے، یہ ہے عام فضیلت کی وجہ سے۔ لیکن ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خاندان و برادریاں ہوتی ہیں، بعض برادریاں معاشرے میں تھوڑا کمتر تصور کی جاتی ہیں، بعض بہت اعلیٰ اور برتر تصور کی جاتی ہیں۔ جب لڑکی والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی ایسے شخص سے اپنا رشتہ قائم کر لے جسے معاشرے میں تھوڑا سا نچلی سطح میں دیکھا جاتا ہے، تو ایک فطری لحاظ سے لڑکی کے والدین، بھائی وغیرہ کے لیے یہ رشتہ باعث شرم و عار بن جاتا ہے، کیونکہ خاندان والے آ کے تانا دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں اس لڑکے میں کیا نظر آیا تھا، اس برادری میں کیا نظر آیا تھا۔ حالانکہ ہمارا مذہب اس کو مطلب برادری کو یا کسی کو اونچ نیچ کو تقوی کے علاوہ بالکل مطلب اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے، لیکن چونکہ ماں باپ بچی کے بہت بڑے محسن ہوتے ہیں تو ان کے جذبات، احساس اور کیفیات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ لہذا اگر لڑکی کسی ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جو خاندان کے لیے کسی لحاظ سے، عادات و اطوار کے لحاظ سے، کوئی خصیص قسم کا پیشہ اختیار کیا ہوا اس کے اعتبار سے، کسی ایسے خاندان سے تعلق ہے جس سے لوگ اکثر رشتے قائم نہیں کرنا چاہتے، اس اعتبار سے کمتر لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس میں 2 قول ہیں علماء کے، ایک قول تو یہ ہے کہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ منعقد تو ہو جائے گا لیکن والدین کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ تو اگر تو ایسی کوئی صورتحال تھی کہ لڑکی نے ایسے کسی شخص سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، تو اس میں تو ایک گنجائش کا پہلو نکل سکتا ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوا۔ اس قول کو اگر لے لیا جائے تو دوسرا نکاح اس کا ٹھیک تھا، یہ پہلا نکاح صحیح نہیں تھا۔ لیکن اگر اس لڑکی نے ایسے شخص سے نکاح کیا جو باعث شرم و عار نہیں ہے، لڑکا اچھا برسر روزگار ہے، برادری برابر کی یا اس کے بلکہ اعلیٰ برادری ہے، تو بالکل یہ نکاح ہو گیا، اور چاہے والدین سے چھپ کر کیا ہو، 2 گواہوں کی موجودگی میں ہے، تو لڑکی اگر کفو میں نکاح کرے، اس کو جو لڑکا باعث شرم و عار نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں کفو۔ کفو مینز ہم پلہ، برابر کا، اس کی نظیر، تو اس سے رشتہ بالکل ہو جائے گا۔ جب ہو جائے گا تو یہ اس کی منکوحہ ہوئی۔ اب اگر یہ لڑکی کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح پر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، سورہ بقرہ میں واضح طور پر ہے کہ جو حرام کردہ عورتیں ان میں سے ایک عورت وہ ہے جو کسی کے نکاح میں ہو، تو پھر اس لڑکی کا نکاح اس سے نہیں ہوگا، چاہے بظاہر ایجاب و قبول کیا ہو، لیکن شریعت اس نکاح کے وجود کو نہیں مانے گی۔ جب نہیں مانے گی تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا، اس صورت میں ساتھ رہنا ایک لمحہ حرام، اگر تعلق قائم کریں تو یہ زنا خالص ہوگا، اور جتنے بچے پیدا ہوتے رہیں گے اس کا رشتہ باپ سے نہیں ہوگا اور وہ بچے ناجائز کہلائیں گے۔ ایسی لڑکی کو چاہیے کہ آخرت کی بدنامی کا خیال کرے، دنیا کو نہ دیکھے اور اپنے والدین کو بتا دے، اور ایک دفعہ ہنگامہ ہی ہوگا، یقیناً فتنہ بھی ہو سکتا ہے، فساد اور
راز افشا ہوگا تو خاندان کے لیے باعث شرم و عار بھی ہوگا، لیکن یہ دنیا میں ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میدان محاشر میں اگر اس کا انکشاف ہوگا وہاں زیادہ شرمندگی ہوگی، زیادہ ندامت ہوگی۔ تو بہرحال اب اس تفصیل کی روشنی میں دیکھ لیں کہ پہلا رشتہ قائم ہوا تھا کہ نہیں، اگر نہیں ہوا تھا تو پھر کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، دوسرا رشتہ ہو گیا، اور اگر پہلا رشتہ کسی لحاظ سے قائم ہو چکا تھا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، تو پھر وہ فوراً سے پیشتر علیحدہ ہونا واجب ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بدنامی ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، نہیں، اس طرح تو پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے ساتھ رہنا شروع کر دے اور 2 بچے اس کے ہو جائیں، ایک بچہ ہو جائے، تو وہ کہے جی اب ہم کیسے جدا ہو سکتے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ناجائز مطلب تعلقات کا دروازہ کھول دیا جائے، اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔